نیب کے حوالے سے کہ بڑا نیب امینڈمنٹ بھی کی گئی اور اس وقت بڑی ریلیکسیشن دی گئی اور ایک دم سے پھر نیب قوانین میں ترمیم کر دی گئی، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب کسی کو ملائن کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے یہ نیب ترمیم کی گئی ہے۔ کس کے خلاف؟ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے پی خلاف۔ ٹی آئی کی تو تقاضا ہے کہ نیب قانون کو ترمیم ہی نہ کی جائے۔ پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ پوری جو نیب کا قانون تھا اصل شکل میں وہ رہے۔ وہ تو یہ تو سپریم اصل کورٹ شکل میں سے تو بہت زیادہ سہولتوں کو میسر ہے نا، سہولت میسر ہے، لیکن اس وقت اور حالات کا تقاضا ہے۔ جو ابھی نیب قوانین ہے، ابھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کو پکڑا گیا تھا، پھر اس کے بعد ان کو ضمانت مل گئی اور وہ ریلیز ہو گئے، اور شاید اب اس لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے کہ اگلی بار جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو پھر وہ ان کی جو ضمانت بھی نہ ہو سکے اور کم سے کم نیب کی حراست میں رہ سکے۔ نہیں، اس قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پہلے جو اصل نیب تھا اس کے اندر بیل نہیں ملتی تھی، یہ تو ان کے لیے قانون اور ہے، ہمارے لیے قانون اور تھا، جی، تو ہمیں اسے کوئی آپ اختلاف نہیں ہے۔ تو ویسے بھی نیب کے خلاف ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں، میں تو دیکھیں نا 3 رائے ہیں نا، ایک پی ٹی آئی کی رائے ہے کہ اصلی شکل میں نیب کو رہنا چاہیے جس پہ اب ان کو تکلیف ہے، ایک جو ترمیم شدہ ہے جس میں 5 ترامیم ہوئی ہیں، ایک میری رائے ہے کہ اس کو ختم کریں اور ملک آپ کا نہیں چلے گا، جو آپ کی چوائس ہے کر لیں۔ نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کرپشن ختم نہیں کر سکا اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے، وکٹمائز کرتا ہے اس لیے ختم ہونا چاہیے، کیوں ختم ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ قانون ایک عامر نے بنایا تھا سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ نیب نے، یہ اس کا 25واں سال ہے، اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ملک میں کوئی سیاستدان کرپٹ نہیں ہے، کہ اس نے کسی سیاستدان کو پکڑا نہیں ہے کرپشن میں۔ تو نیب نے یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک کے تمام جو سیاستدان ہیں وہ پارسا، نیک اور ایماندار لوگ ہیں، اس لیے اب نیب کی ضرورت نہیں رہی۔ نہیں تو یہ جو کیسز بنتے ہیں، یہ ریفرنسز بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹرائل ہوتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ، اور ایٹ دی اینڈ نیب کے اگر کسی سے بات کر لی جائے تو ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ بعد میں مکمکا ہو جاتا ہے اور کہیں پہ ڈیل ہو جاتی ہے تو کیسز بھی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پھر ان کے کیس ہی جھوٹے بناتے ہیں۔ کیس پروسیکیوٹ کریں نا، تو ابھی بھی جو کیس آپ کے پاس اگر وٹنس ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے، تو 2 ہفتے میں کیس مکمل کریں، ختم کریں، سزا دیں، کچھ بندے کو چھوڑیں۔ یہاں میں نے پہلا نیب کا کیس بھگتا ہے، 9 سال چلتا رہا، ابھی 2 کیس ہیں 4 سال سے چل رہے ہیں، نہ کوئی وٹنس آتا ہے نہ پروسیکیوشن ہوتی ہے۔ یہ مذاق تو نہیں ہے نا؟ جی بالکل بالکل۔ اس لیے، اور اس کا حال ہی، اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی افسر اس ملک میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کی حکومت مفلوج ہے، اس لیے یا ملک چلا لیں یا نیب چلا لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ نیب کو رکھیں، بڑی خوشی سے رکھیں، اور ملک نہیں چلے اس گا۔ حکومت کا نیب کے اوپر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، یہ نیب انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے۔ جی، اثر رسوخ ہو نہیں سکتا، نہ ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ میں نیب چلاتا ہوں، میں لوگوں کو گرفتار کرتا ہوں، لیکن کم از کم اس حکومت کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا آپ کا ملک چلے گا کہ نیب رہے گا؟ یا وزیر اعظم صاحب جو مرضی فیصلے کرتے رہے، کابینہ جو مرضی کرتی رہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو یہ جو آپ نے قانون سازی کی ہے، ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جانے والی بھی ہے، تو پہلے ہی نیب کی زد میں پی ایم ایل این بہت زیادہ آئی ہے، تو اس کا تو الٹا نقصان ہو سکتا ہے کہ بعد میں۔ جی بالکل ہوگا۔ میں جب بھی آپ ایسا قانون بنائیں گے جو اس قسم کے اداروں کو مزید اختیارات دے گا، حالانکہ اختیارات جو اصلی نیب کے تھے اس سے بہت کم ہیں، اصلی نیب میں 90 دن کا ریمانڈ تھا، بالکل، یہاں شاید 30 دن کا ریمانڈ ہے، تو وہ کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ اصلی شکل میں رہے۔ میرے جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ یا نیب رکھ لیں، ملک چلا لیں۔ کچھ لوگ ان میں جو شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کون کون؟ عمران خان صاحب سب سے بڑے پہلے آدمی تو وہ ہیں جو کہتے ہیں نیب، پوری پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ بھی حکومت میں آئے، آپ وزیر اعظم رہے، اس سے پی ایم ایل این کی حکومت رہی، نیب کے خلاف سب ہوتے ہیں، لیکن نیب کو ختم نہیں کر سکتے یا کوئی ایسا سسٹم نہیں لا سکتے کہ نیب جو ہے وہ شفافیت کا جو معیار ہے وہ قائم رکھ سکے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ادارہ ہی بنیادی طور پر غلط ہے، یہ قانون ہی غلط ہے۔ یہ ایک عامر نے بنایا تھا اپنی سہولت کے لیے، اس نے ملک کے لیے نہیں بنایا تھا، اس نے سیاست کرنے کے لیے بنایا تھا، احتساب کے لیے نہیں بنایا تھا۔ 25 سال میں نیب نے کسی کا احتساب نہیں کیا۔ تو عباسی صاحب، اب تو اگر ڈکٹیٹر کر گیا تھا، پرویز مشرف صاحب کر گئے تھے، تو اس کے بعد جمہوری حکومتیں آئی، وہ ختم کیوں نہیں کر سکی؟ اس لیے کیا اتنی کمزور حکومت ہوتی؟ کنسنسس نہیں ہوا۔ کنسنسس، آپ کے پاس پاور ہے، کنسنسس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ قانون کنسنسس سے ختم ہوتے ہیں، ورنہ الزام لگتا ہے کہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ یہ قانون، اس قسم کے جو قانون غلط قانون ہوتے ہیں، اس میں یہ ایک حکم ہوتا ہے کہ
آپ اس کو ختم کر دیں تو لوگ آئیں گے دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ کہیں گے دیکھیں جی اپنی جان چھڑا رہے ہیں جی، کوئی بڑا احتساب کا قانون ہے. احتساب کا یہ قانون نہیں ہے، یہ سیاست کو توڑنے اور مروڑنے کا قانون ہے. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیلف انٹرسٹ کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے قانون سازی بھی ہو بھی جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں. ہم نے دیکھا ہے کبھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑی ترامیم کی گئی تھی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف مل سکتا ہے، اپیل کا حق مل گیا ہے اور 5 ایئرس ان کی یہ نااہلی کا بھی معاملہ ہو گیا کہ اب وہ بھی رفع دفع ہونے والے، تو وہاں پر تو قانون سازی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہے تو اس کو ہونا چاہیے. یہ قانون سازی بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. ناانصافی برقرار آپ نہیں رکھ سکتے. میاں نواز شریف کی جو کیسز ہیں ان کی نوعیت دیکھ لیں، ان کے فیصلے دیکھ لیں، کسی دنیا کا قانون کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا. یہ غلط اور بدنیتی پر مبنی فیصلے تھے، ان کی درستگی ضروری ہے کسی کی بھی ہو. اچھا، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب ختم ہو جائے، یہ صحیح شفافیت کے ساتھ نہیں چلتا ہے، تو پھر پاکستان میں کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہر ایک کو کرپٹ کہا جاتا ہے. جی، تو یہ نیب نے ختم کی ہے 25 سال میں. چلیے فیصلہ کر لیں نا، آپ ہاں و نا میں کہہ دیں. نیب تو نہیں ختم کر سکا. چلیں میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں کرپشن کیسے پکڑنی ہے. کرپشن ٹیکس کے قوانین سے پکڑی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. پوری دنیا میں کرپشن ٹیکس کے قوانین استعمال ہوتے ہیں. رائٹ. آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا دادا تمہیں چھوڑ گیا تھا زمین، تو اس کی کیوں زمین کہاں سے آئی ہے. پوچھا یہ جاتا ہے کہ آپ کے اخراجات ہیں، آپ گاڑیاں چلاتے ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ باہر سفر کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، آپ بجلی کے بل دیتے ہیں، گیس کے بل دیتے ہیں، تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ کیونکہ ٹیکس تو آپ نے ادا نہیں کیا.